بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ہشتم، 8واں قصہ۔ یکی از ملوک عجم رنجور بود۔ عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ رنجور بود بیمار ہو گیا۔ تو کب بیمار ہوا آگے اس کی وضاحت ہے۔ در حالت پیری، بوڑھاپے کی حالت میں۔ تو کہہ رہے کہ یکی از ملوک عجم رنجور بود در حالت پیری، عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بڑھاپے کے زمانے میں رنجور بود بیمار ہو گیا۔ تو یہ ایک عجمی بادشاہ کا قصہ ہے جو بڑھاپے میں بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ کہہ رہے کہ وہ امید زندگانی قطع کردہ اور زندگی کی امید منقطع ہو گیا، یعنی اب اسے امید نہیں تھی کہ میں زندہ رہ پاؤں گا۔ وہ بادشاہ نے اپنے فوج کو دیگر ممالک کو فتح کرنے کے لیے روانہ کر رکھا تھا۔ جیسا کہ بادشاہوں کا یہ اصول رہتا ہے کہ ان کو قناعت نہیں ہوتی، اگر ان کے پاس ایک ملک آ جائے تو دوسرے کے فکر میں رہتے ہیں، 2 شہروں پہ ان کی حکومت ہو جائے تیسرے شہر کو فتح کرنے کے لیے در پہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بادشاہ نے بھی اپنے فوج کو کئی اطراف میں بھیج رکھا تھا کہ ان ممالک کو فتح کر لیا جائے۔ تو جب وہ بیمار ہوا اور بیماری میں بالکل مرض الوفات کے اندر گرفتار ہو گیا کہ اچانک کیا ہوا، کہہ رہے کہ سوارے از در آمد، کہ اتنے میں دروازے سے ایک سوار آیا، وہ بشارت داد اور اس نے خوشخبری دی کہ فلاں قلعہ را بدولت خداوند بکشادیم، کہ فلاں قلعے کو بدولت خداوند آپ کے اقبال سے، تو خداوند سے مراد یہاں بادشاہ ہی ہے، بدولت خداوند آپ کے اقبال سے بکشادیم ہم نے فتح کر لیا، وہ دشمنہ اسیر آمدن اور دشمن قید ہو کر آ گئے ہیں، وہ سپاہ و رعیت آ طرف اور اس جانب کی فوج اور رعایا سب کے سب بجملگی سب کے سب مطیع فرما گشتن، مطیع اور فرما ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے مکمل طور پر اس قلعے پر کنٹرول کر لیا ہے، ان کے سپاہیوں کو ہم نے قید کر لیا ہے، اور جو اس کی رعایا وغیرہ ہیں وہ سب ہمارے مطیع و فرما بردار ہو گئے ہیں، اور اس قلعے پر ہمارا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے۔ اب یہ بادشاہ تو بالکل موت کی عالم مرض الوفات، وہ موت میں گرفتار ہے، اس کو زندگی کی امید نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس خوشخبری سے اس کو کیا خوشی ملے گی۔ تو بادشاہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ ملک نفس سرد بر آورد، بادشاہ نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، و گفت اور کہا، ای مزدہ مرا نیست، یہ خوشخبری میرے واسطے نہیں ہے، دشمنانم راست، بلکہ میرے دشمنوں کے لیے ہے، دشمنانم راست بلکہ میرے دشمنوں کے لیے ہے، یعنی وارثان مملکت، یعنی بادشاہت کے وارثوں کے لیے ہے، یعنی اب تو میں مر ہی جاؤں گا، میرے لیے کیا خوشخبری ہوگی، اب میرے جو وارث ہیں وہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اس نے اپنے وارثوں کو دشمن اس لیے کہا کہ عام طور پر جو وارث ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے دشمن ہوتے ہیں، بادشاہ کے جو وارث ہوتے ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں، اس لیے کہ لالچ کے اندر ہوتے ہیں کہ کس طرح بادشاہ مرے یا بادشاہ کو قتل کر دیا جائے تو بادشاہت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ قطعہ، اب ایک شعر ہے اور اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اب اس کے پاس کیا بچا ہے۔ دری امید بسر شد دریغ عمر عزیز، افسوس اسی امید میں پیاری عمر پوری ہو گئی، دری امید بسر شد دریغ عمر عزیز، افسوس اسی امید میں پیاری عمر پوری ہو گئی، کہ آنچے در دلم از درم فراز آید، کہ جو کچھ میرے دل میں ہے میرے دروازے سے سامنے آئے۔ امید بستہ برآمد، کہہ رہے بنی ہوئی آرزو پوری ہو گئی، امید بستہ برآمد بنی ہوئی آرزو پوری ہو گئی، ولے چے فائدہ زاں کے، لیکن کیا فائدہ، اس لیے کہ امید نیست کہ عمر گزشتہ باز آید، اس لیے کہ امید نہیں کہ گزری عمر پھر واپس آ جائے۔ تو میری جو آرزو تھی
وہ آرزو تو پوری ہو گئی لیکن اب میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد ایک دوسرا قطعہ ہے، شعر ہے، کہہ رہے ہیں کوسے رحلت، تو کوسے رحلت یہ رخصت کا نقارہ، یعنی جب آدمی فوج، مثال کے طور پر فوج ہے، ان کو رخصت ہونا، ایک کہیں پڑاؤ ڈالا ہے انہوں نے اور وہاں سے ان کو آگے بڑھنا ہے تو اس وقت نقارہ بجایا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب آگے ہمیں کوچ کرنا ہے۔ جو کہنا ہے کوسے رحلت وقوفت دست اجل، دست موت نے، اجل سے مراد ہے موت ہے، دست موت نے رخصت کا نقارہ بجا دیا۔ یہ کوفتن سے ہے، کوٹنا، بجانے کے معنی میں ہے۔ کوسے رحلت وقوفت دست اجل، دست موت نے رخصت کا نقارہ بجا دیا۔ اے دو چشم وداعِ سر بکنیر، اے میری دونوں آنکھیں سر کو رخصت کرو۔ اے کف دست و ساعد و بازو، تو کف کے معنی ہتھیلی اور دست کے معنی ہاتھ اور ساعد اور کے معنی جو ہے بازو، دونوں کے ساعد اور بازو کے معنی بازو۔ تو کہہ رہے اے کف دست و ساعد و بازو، اے ہاتھ کی ہتھیلی اور کلائی اور بازو، ہمہ تودعی یکے دیگر بکنیر، سب ایک دوسرے کو رخصت کرو۔ برمن افتادہ دشمن کام، مجھ پڑے ہوئے دشمن کے مقصد پر، کام سے مراد مقصد ہے، برمن افتادہ دشمن کام، مجھ پڑے ہوئے دشمن کے مقصد پر، آخر اے دوستاں گزر بکنیر، آخر اے دوستو گزر کرو۔ روزگارم بشد بنادانی، میرا زمانہ بیوقوفی میں گزر گیا۔ روزگارم میرا زمانہ، بشد ہو گیا، بی نادانی، یہ نادانی با زائد ہے۔ روزگارم بشد بنادانی، میرا زمانہ بیوقوفی میں گزر گیا۔ من نہ کردم شما حذر بکنیر، میں نے پرہیز نہیں کیا، تم پرہیز کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا، ہر ایک عضو ایک دوسرے کو رخصت کرنے لگا اور دشمنوں کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ان دشمنوں کی آرزو اور خواہش تھی کہ میں مر جاؤں، چنانچہ آج ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، لہذا میری حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں عاجز و بے بس ہوں اور اپنے مقصد کا دشمن ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ آخر ہے دوستو، میں نے تو کوئی نیک کام نہیں کیا ہے اور گناہوں سے پرہیز نہیں کیا ہے، لہذا تم گناہوں سے پرہیز کرو اور اپنی عمر کو غنیمت جانو۔ تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔